یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا نام ہوا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ وہ مرد کلندر ہوئے ہیں کہ حضرت جی میں کہوں گا کہ جن کا پروٹوکول یہ تھا کہ جب وہ رات کو اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے نا، تو ان کے پلنگ پہ لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی ان کے پلنگ پہ حضرت۔ پہلے بھی جو گدا ہے وہ سلیمان مصباحی کا گدا نہیں، ماڑے بندے کا، بادشاہ کا گدا ہے حضرت۔ کیا عالی شان گدا ہوگا حضرت، کیا نرم و نازک گدا ہوگا، اس وقت کا سب سے قیمتی گدا، اعلیٰ گدا وہ گدا ہوگا حضرت، اور اس کے اوپر 100 کلو حضرت جی اگر گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کیا نیند آتی ہوگی حضرت۔ وہ لکھا ہے وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، جس نے وہ پنجابی جنہوں کہاں گے کنڈے کڈنے ہوندے سن، ڈوڈیاں کڈنی ہوندیاں سن تاکہ صرف پتے ہی رہن، بادشاہ سلامت نو تکلیف نہ ہوئے سون لگے، عرصہ دراز سے بچھا رہی تھی۔ وہ ایک دن ایویں دل میں خیال آ گیا پلا چیک تے کر ہاں کیویں دا بستر ہے۔ وہ بس لیٹی، سارے دن کی تھکی آ رہی تھی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی کب؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا، اٹھ بیٹھی ڈر کے، کیا دیکھتی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کھڑے ہیں، غصے سے رنگ سرخ، آنکھیں لال، جلاد بھی ہے حضرت کی کابینہ۔ فرمایا تیری اتنی جرت، تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے کھالو دیڑ دو اس کی۔ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، عورت ذات تھی، پہلے روئی، پھر اس نے رونا چھوڑ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت بھی بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا پہلے رون ڈئی سیں ان ہسن لگ پئیں ایک ہی؟ اس نے دیکھی حضور علی جا غلطی ہوئی، کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی اس لیے رو رہی تھی۔ فرمایا نہیں، سوال اصل یہ ہے کہ اسی کیوں ہوں؟ اور کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو پڑی، بس ایک خیال آیا تو مسکرائیں۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ اور اس کرتی ہے علی جا خیال یہ آیا کہ چل ان غلطی ہوگی تو کھالا چپ کر کے، لیکن میں بھی تو خیال کر تو کڑا سون لی لیٹی سے، تو تے چیک کرن لیٹی سے تے اینے پے نے جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینے نے۔ نہیں میاں جی جا، اس لیے میرے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے، فرما کرتے تھے جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری۔ جاگیے یار، صرف ہم بزرگوں کی عرسی نہ مناتے رہ جائیں، ان کے طریقے پہ بھی چلیں حضرت۔ اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے یار سے وفا کی ہے حضرت، انہوں نے یار کو بڑا یاد کیا ہے حضرت جنید جو صاحب عرس ہیں، سلسلہ علیہ نقشبندی ہیں ماشاءاللہ، قاری عبدالرحیم رحمۃ اللہ، حضرت یہ سلسلہ علیہ قادریہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ لکھا جب حضرت کا وقت وصال آیا، آپ نے آنکھیں بند فرما دی، کیا خوبصورت ویلا، لیکن ان کے لیے، میرے لیے نہیں۔ میں تے حضرت جی جدو میرا ویل آنا، میری تے کدی جان ٹریکٹر چ پھسنی ہے، میرے ٹریکٹر دا کی بنے گا؟ کدی میری جان اپنیاں او کٹیاں تے وچھیاں چ پھسنی ہے، او میریاں کٹیاں وچھیاں دا کی بنے گا؟ کدی میری جان حضرت جی اپنی پیلی چ پھسنی ہے جا کے، او ہو میریاں پیلیاں دا کی بنے گا؟ نہ کٹی، نہ وچھی، نہ ٹریکٹر، نہ پیلی، یار ہی یار بس حضرت انہاں دی یار جا۔ یہ جو عرس ہوتا ہے نا، یہ اس لیے عرس ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، جان چھوٹتی ہے حضرت ان سارے پڈوں سے۔ حضرت بلال حبشی کے لیے تاریخ نے لکھا ہے نا، وہ کہتی میں نے کبھی حضرت بلال کو، 20 محرم آپ کا یوم وصال تھا، تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی موذن رسول کو تیار نہیں دیکھا۔ ہم تو تیار ہوتے ہیں نا، ہمیں تو بہانا چاہیے تیار ہونے کا، میں نے کبھی تیار ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھی وکھرے دن تھے، جی کپڑے نویں، پگ سونی، چہرہ چمکے پیا، لشکے پیا، بڑے خوش ہیں اس دن حضرت بلال۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی، ہر بندے کو پتہ لگ رہا ہے کہ آج کچھ خاص موقع ہے۔ حضرت بلال خوشی بڑے ہیں، لوگ حاضر ہوئے، حضرت کوئی خاص دن نہیں؟ فرمایا خاص نہ لوئی خاص ہے۔ عرض کی تھی حضور کی آج؟ فرمایا آج میری موت دا دن ہے۔ عرض کی تھی حضور کوئی اپنی موت تے بھی اینا خوش ہوندا ہے؟ فرمایا تہاڈے لیے موت دا ہوئے گی، ساڈے لیے تے یار نہ ملاقات دا پیغام ہے۔ وہ تو انتظار کرتے ہیں، اسی لمحی عمر دیاں دعاواں کرنے ہیں، وہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لمحی عمر دیاں دعاواں کرنے، وہ کہتے ہیں کیڑے ویلے جان چھٹے تے یار کل پہنچی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ، جب آپ وقت وصال آیا، آنکھیں بند فرما لی، پاس سارے کھڑے ہیں حضرت، خاص بھی ہیں عام بھی ہیں، کوئی میری طرح کا کھڑا تھا جس کو پتہ ہی نہیں بزرگوں کی بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں حضرت۔ کوئی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر تسی کسی اس طرح دے بندے کل کھلوتے ہو نا جی جان نکل دی پئی ہے، کلمہ تلقین کرو۔ پھر ایک اور حدیث پاک دا مفہوم ہے اچھی پڑھو وہ دے سامنے، ہو سکتا تاڑے پڑھنا لو بھی پڑھ لے، اپنی حضرت جی زندگی اچھی گزارنا،
مجھے یاد ہے میں لاہور استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک فیملی آ گئی، وہ آ کے کہنے لگی حضرت تو کنے دن ہو گئے نے ساڈے بھائی ہوری نے جان بھی نہیں نکل دی تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا جاندہ، کچھ شفقت فرماؤ۔ میں کیونکہ بڑا تھا، میٹرک کے بعد میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، حضرت مجھے بھی ساتھ لے گئے، وہ جا کے نا گلاں کرے ساریاں، جو کلمہ پڑھائے تو کلمہ نہ پڑھے، کوئی مجھے گلاں کرے سب دسے حضرت جی، لیکن تو کلمہ پڑھائیے کلمہ نہ پڑھے۔ حضرت نے پوچھا بھئی گلاں کرنا ہے کلمہ نہیں پڑھدا؟ وہ کہندا حضرت صاحب میری کریانے دی دکان سی، میں ساری زندگی کریانہ کیتا ہے، بڑی تو کلمہ پڑھن لگنا وا جڑی میری ترکڑی دا کنڈا نہیں وہ میرے گلے 'چ چوب جاندا ہے۔ آپ رو پہ آپ نے فرمایا پتہ نہیں اس کنڈے نال ساری زندگی کنے وعدے کاٹے کیتے نہیں۔ یہ یاد رکھنا، بڑی احتیاط کرنا۔ بزرگوں نے بڑے گناہ ایسے لکھے ہیں جن کی وجہ سے لکھا ہے کہ وقت اخیر حضرت جی کلمہ نہیں بندے کو نصیب ہوتا کوئی بھی ہے۔ وہ کھڑا تھا پاس بندہ نے، اس نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، وہ حضرت کو کہتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس بندے کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران دے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ آج وقت ہے یار، آج وقت ہے۔ یہ دیکھیں نا جی 10 محرم گزری، بس کیا کریں دن رہ گئے ہیں، طریقے نہیں رہے کوئی۔ میں یہاں جو بندہ کہتا نہیں جی میں سب سے کم علم ہوں اتنے بڑے مجمع میں، اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کیا کہ جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ان بدبختوں نے بد نصیبوں نے کیا کیا، امام علی مقام کا سر مبارک آپ کے جسم اطہر سے جدا کر دیا، قلم کیا اس کو، پھر کیا کیا نیزے پہ چڑھایا۔ بے تحاشا روایات ہیں، زید بن ارقم راوی ہیں اور بڑے راوی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے سنا امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن نیزے پہ ہونے کے باوجود وہ سر انور، وہ سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ زید بن ارقم راوی کہتے میں نے سنا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس حال میں گزرے، سر پاک نیزے پہ تھا، فرماتے میں نے سنا امام علی مقام 15واں پارہ سورہ کہف کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت انہوں نے نیزوں پہ چڑھ کے بھی پڑھ دیا، ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھایا۔ دکھ ہی ہے نا حضرت۔ 10 محرم کو بڑی سبیل تھی جی، خوش ہوا، چلو اچھی بات ہے جی، حضور نبی علیہ السلام کے نواسوں سے امت کو پیار ہے دن، لیکن کیا ہے سبیل تھی، قرآن کوئی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں 364 دن تو چھوڑو نہ، چلو اللہ چھوڑ وہ بھی نہیں سکتے ادھر، چھوڑ وہ بھی نہیں سکتے، اس کا بھی جواب دینا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم حضرت جی 10 محرم والے دن امت قرآن کھولتی۔ آج وہ دن ہے جب ہمارے محبوب علیہ السلام کے نواسے، اور نواسے بھی کون، لکھا ہے دائیں جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضور نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانب نواسے ہیں اور ایک جانب آپ کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے سلام آیا اور پیغام آیا محبوب ایک طرف حسین نے ایک طرف ابراہیم نے، انج کرو ایک رکھ لو تو ایک دے دے، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا ابراہیم دے دیے حسین رکھ لیے۔ حسین حسین جی حسین کو یہ نہیں، وہ حسین تھے۔ وہ لکھا اس کے بعد جب بھی امام علی مقام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو نبی علیہ السلام یہ فرما کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ دیکھا کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور جا کے سیدہ کائنات سے فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر کیونکہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین تھے، وہ حسین تھے، لیکن کیا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا، لیکن کیا ہے 10 محرم گزر گئی ہے حضرت، قرآن سب کو پتہ ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت کہاں ہوئی، سجدے میں حضرت جی، لیکن کیا ہے بات سننے سنانے تک رہ گئی حضرت جی، ہمارے سجدے پتہ نہیں کدھر ہے۔ ہوتا ہے نا کم از کم حضرت جی 10 محرم کو ساری امت سجدہ کرتی، بھئی آج وہ دن ہے کہ سجدہ بچانے کے لیے
امام علی مقام نے سارا کنبہ قربان کر دیا. وہ کیا کہہ رہا ہے، 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 مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اور جو آئی لاکھوں لے کے آ رہا ہے وہ آپ کو دین کیا بیان کرے گا. میں نے اس لیے پہلے منع کر دیا حضرت جی، مینوں نہ نیلے وہائی ہوا ہے کہ میرے اندر اللہ بھی نہ بدل جائے. میں نے پہلے آپ کو منع کر دیا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے حضرت جی. یہ میں اس لیے پہلے بھائی مینوں نہ اس کھیڑے پائی ہوا ہے. بھائی انسان ہوں نا، اس وقت خطا کھا جاؤں میں بھی ویکھا نہیں بھی ادھر ہوا بھی کام ٹھیک آن ڈیا ہوں گل ہونے دی کرنی کو بندہ ناراض نہ ہوئے کوئی بھی نہیں. بھائی ہم آپ کو بھی ناراض نہیں کریں گے لیکن خوش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کرنا ہے کیونکہ ہم ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور مجھے ایک بابے نے ہے بڑا اوکھا اور کوڑا پینڈا ہے لیکن کوئی نہیں کرن دے دیں انشاءاللہ. انہیں مجھے دسیا انہیں کیا مولوی سلیمان نے گل یاد رکھی، اینا دے دتے مک جاندے نہیں جڑے وہ دندے نے نسلاں کو نہیں مک دے. میں اور چودھری لیاس صاحب آتے ہوئے یہی باتیں کر رہے، بڑے بڑے آستانے ہیں حضرت جی، کچھ نہیں ہے حضرت جی پلے. صرف کیا ہے وہ وڈیاں نو مدینے پاک تو ٹھیانی چوانی لب گئی ہے نا، یہ نسلاں کوئی نہیں مکنی ہے کوئی. ہاں جو ادھر سے ملتا ہے حضرت وہ نہیں ختم ہوتا. اس لیے حضرت جی ہمیں آپ سے نہیں چاہیے حضرت. اسی جنہاں دی نوکری کرن دے دیں اسی انہاں دے اسی اس لیے حضرت یہ ڈاڈا کا جو آئی حضرت جی لاکھوں لے کے رہا ہے اس نے پھر آپ کو دین کیا سنانا ہے. وہ تو آپ کی تعریف ہی کرے گا نا. وہ تو کہے گا جی میں تے انج دے پنڈ والے آج تک ویکھے ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا روز دیکھتے ہیں حضرت کہ نہیں حضرت قرآن 10 محرم کو بھی نہیں کھلا، سجدہ 10 محرم کو بھی نہیں ہوا. سجدہ بچانے کے لیے سارا بھائی یزید سے لڑائی کس چیز کی تھی؟ کیا یزید کی پوچھل تھی پیچھے یا یزید منہ سے آگ نکالتا تھا؟ یہ تو لڑائی تھی اس سے. میں نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہا جی پانی بند ہو گیا یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اوے کیڑا مان جم دے جو امام علی مقام پہ پانی بند کرے. اصل بات تو یہ تھی فرات منتیں کرتی رہی. امام آرڈر اشارہ ایک بار ان کی کیا اوقات ہے، سارے بہا کے لے جاؤں گی اور آپ کے قدم چوموں گی. یہ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ لیکن امام نے کہا نہیں آج زور نہیں وکھانا، آ جائے وکھانا ہے کہ یار راضی کیویں کریدا ہے. آج نہیں زور. ہاں بھائی میں کسی کی نہیں سنا. میاں صاحب نے کہا بھی آپ فرماتے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. میں کہتا ہوں آپ کی تو شان ورا الورا ہے. یہ 19ویں صدی کے ایک بزرگ ان کی اولاد پاک میں سے وہی خون مبارک وہی نور مبارک جن کو آپ اور میں بلے شاہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ 19ویں صدی میں دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندا اے، او دا عشق ہلورے دیندا اے جویں کہنا یار کریندا اے. میں کہتا ہوں اگر بلے شاہ میں بھی یہ کمال موجود ہے وہ تو تھے ہی حسین. لیکن کیا میاں صاحب فرماتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں سوکھا کام میں طاقت ہوندیاں زور نہ لانا. حضرت کیونکہ اسی تو اتنے ٹلنے ہیں جتنے ہوندا کھ نہیں ہے. نہیں میں معاف کر چھڑے تو ایڈا معاف کرنے والا پاٹے گا تیرے کو ہویا کھ نہیں ہے. وہ مائیں روز تو نہیں پیدا کرتی جو طاقت میں ہونے کے باوجود معاف کر دیں گے. اوکھا کام ہے. لیکن یاد رکھیے حضرت جی مزہ بڑا جی، مزہ بڑا جی. اے سجے کھبے والے نے تانوں کھلو جا تیرے کو ہویا ہی کھ نہیں رہ گئے ہیں نا کہ یار اج میں ہونے والی رہ گیا اور کدی رہ کے ویکھیو. حضرت کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن دا مول کوڈی پینی ہرن دا مول ہیرا. کام بڑا اوکھا ہے حضرت جی، کام بڑا ہی اوکھا ہے، کام بڑا. میں وہ نوکری کرتا تھا اس میں جب میں پڑھ رہا تھا. تمہیں پتہ ہے جو مولویاں دیاں تناواں نے ہاتھ کدی ہویا نہیں تو نہ کدی اللہ کروائے. وہ میں نے اپنی سٹڈی مکمل کرنی تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، میں ایک نوکری کر لی. انہوں نے کہا جی ساڈی وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پینٹ کوٹ پانا پینا. میں جی نہ ضمیر وکدا ہے نہ دین وکدا ہے نہ زبان وکدی ہے، پینٹ کوٹ بارے چی حضرت میں پا لیا. حضرت جی وہ 1.5 سال میں نے وہ نوکری کی. پھر میں نے وہ ایک دن مجھے یاد ہے حضرت میں گیا، میرا نا مینیجر لاہور سے آیا تھا. ایک ہاسپٹل ہم گئے، وہ ایک ڈاکٹر سے میں نے اپنے مینیجر کو ملوانا تھا. پہلے ہم گئے، گاڑی کھڑی کی، 100 روپیہ ٹوکن کا دیا، ڈاکٹر نہیں ملا. پھر دوبارہ آئے،
پھر 100 روپیہ دیا، پھر ڈاکٹر نہیں ملا. وہ تیسری بار ہم جب دوبارہ آئے نا تو میرا مینیجر کہنے لگا، تب بھی داڑھی ماشاءاللہ اسی طرح ہی، مجھ سر تے ٹوپی میں پائی دی، وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب وہ 200 روپیہ